أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة دون الجهر من القول بالعدو والعصال ولا تكن من الغافلين واذکر ربک، اور اپنے رب کو یاد کر، اللہ تعالی کی یاد، فی نفسی کا، اپنے جی میں، تضرعاً، گڑ گڑا کر اپنے جی میں، وخیفتاً، اور ڈرتا رہ۔ دو طرح اللہ کو فرمایا یاد کر یہاں پر۔ پہلی مرتبہ یہ کہ تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ کی بے نیازی سے کانپتا رہے دل، اللہ تعالیٰ کے عذاب پر، اس کی گرفت پر نظر جائے تو کانپ اٹھے آدمی کہ مالک ہی کے قبضے میں ہیں سب چیزیں، کیا پتا کس وقت کس کے کیا حالات ہو جائیں، ایک۔ اور دوسرے فرمایا وخیفتاً، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اسے پکارتے رہو۔ خدا کا خوف غالب رہے، انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا، اور اللہ سے امید بھی رہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید کا تعلق قائم رہتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ انسان اللہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ بس یہ درمیان کی کیفیت رہنی چاہیے۔ اور تیسری بات فرمائی ودون الجہر من القول، اور پکارنے سے کم آواز میں، بولنے میں جو کم آواز ہوتی ہے پکار سے، اس طرح اللہ کو پکار، یعنی نہ ہی تو بالکل خاموشی سے اور نہ ہی بہت اونچی آواز سے، درمیانی آواز۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وذکر ربک فی نفسک، یعنی اپنے جی میں اللہ کو پکار، دل سے اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اور ساری بات اللہ کی یاد کی ایسی ہے کہ مختلف اوقات ہیں، مختلف اوقات میں مختلف طرح سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ سو رہا ہے، آنکھ کھل گئی، دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ سے دعا مانگتا رہے، یہ بھی ایک اللہ کے ذکر کا درجہ ہے، اللہ کی یاد کا۔ عطار رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے کہا ہے کہ ذکر حق ہم چوں نماز فرض داں، اللہ کا ذکر ایسے اس کا خیال کرو جیسے فرض نماز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے بار بار اپنے یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ کل بھی اس پہ بات گزری تھی نا کہ اصل چیز اللہ کی یاد تھی، اسی لیے دنیا میں بھیجا تھا، اور وہ بچوں کی طرح جا کر کہاں بیٹھ گئے اور اپنے فرض اصلی کو بھلا دی۔ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، صبح شام اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اور دیکھو ایسے یاد کرو، دون الجہر من القول، بولنے میں چیخنے سے کم آواز میں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ایک جگہ ہم اونچی اونچی آواز سے اللہ کو یاد کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے، آپ نے فرمایا تمہارا پروردگار بہرا نہیں ہے کہ تم اتنا اونچا بول رہے ہو، آرام سے، تحمل سے، سکون سے یاد کرو۔ یہ سب چیزیں، اور کب یاد کرو؟ بالغدو والآصال، فرمایا صبح یاد کر اور شام میں یاد کرو۔ شام کے وقتوں میں اصل کسی چیز کی جڑ کو کہتے ہیں نا، آصال، اصیل، یہ سب اس کی جمع کے معنی میں آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عصر کے بعد اللہ کو یاد کرو، صبح کے وقت اللہ کو یاد کرو۔ سب سے اچھے اوقات جو اللہ کو یاد کرنے کے ہیں ان میں عصر سے مغرب تک کا وقت بھی مانا گیا ہے۔ ایک تو رات کا آخری پہر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اور ایک آخری پہر اس کا دن کا، اور وہ ہے سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ اسی لیے عصر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھ کے ایسے اللہ کو یاد کرتے تھے، مسجد میں ذکر کرتے تھے۔ حدیث میں آیا کدوی النخل، جیسے مکھیاں بن بناتی ہیں۔ تابعین کہتے ہیں مسجدوں میں جاتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ آہستہ 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 تلاوت، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے تھے۔ ایسے آواز ہوتی تھی، گونجتی تھی مسجدوں میں جیسے شہد کی مکھیاں۔ یہ ہے عصر کے بعد اللہ کو یاد کرے، جتنا ہو سکے خدا کو یاد کرتا رہے۔
تاکہ سورج ڈوبنے کے وقت میں بھی اللہ کے ہاں جو حاضری اس کی لگتی ہے وہ اللہ کی یاد میں ہی لگے، اور طلوع آفتاب سے اور صبح صادق سے پہلے بھی رات کے آخری حصے میں اتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی کو تو اٹھنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ نہیں اٹھ سکتا، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرے، آنکھ کھل جاتی ہے تو اللہ کو یاد کرے، استغفار کرے، کرنے کا کام بس یہ ہے۔